پنواکل میں دلخراش واقعہ، گھر کے سربراہ نے اپنے ہی خاندان کے 11 افراد کو تیز دھار آلے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم گرفتار۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ ملزم ذہنی مریض ہے۔ ملزم اس سے قبل اپنے بڑے بھائی کو بھی قتل کر چکا۔ مرنے والوں میں 6 خواتین اور 5 بچے شامل۔ ایم ایس اسپتال کا کہنا ہے کہ واقعے سے پہلے تمام افراد کو نشہ آور چیز دینے کے شواہد ملے ہیں۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ مواج کوٹ میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد رفیق اور عدنان شبیر ہلاک، اسلحہ برآمد۔ ترجمان سندھ رینجر کے مطابق ملزمان حال ہی میں افغانستان سے کراچی آئے تھے۔ ملزم بم دھماکوں، ڈکیتی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ایک دہشت گرد کی گرفتاری پر 20 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ سندھ اور وفاق کے کراچی کے معاملے پر ایک اور بیٹھک۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کوارڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیٹی میں مراد علی شاہ، ناصر شاہ اور سعید غنی شامل ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کمیٹی میں اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق شامل ہوں گے۔ کمیٹی سندھ میں وفاقی حکومت کے پروجیکٹ سے متعلق رابطہ رکھے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ساری اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے بری خبریں ہیں۔ اپوزیشن مایوسی اور افراتفری پھیلنے کا اہم کام کر رہی ہے۔ 2 سالہ کارکردگی پر بریفنگ میں وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان نے کرپشن ختم کی۔ عمران خان نے نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ یہاں بیٹھے وزراء پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ مراد سعید نے کہا کہ وزارت مواصلات میں 12 ارب 56 کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی۔ لاہور میں سی ڈی ڈی نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ریلوے اسٹیشن سے گرفتار دہشت گرد نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ منگل کی صبح 8 بجے پولیس لائن میں دھماکہ کرنا تھا۔ اسٹیشن پر خودکش بمبار لڑکے کے انتظار کر رہا تھا کہ پکڑا گیا۔ پولیس نے گزشتہ روز ملزم کو گرفتار کیا تھا۔ کے پی کے شہر ہری پور میں 2 گروپوں میں خوفناک تصادم، 5 بھائیوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے بعد 3 ملزمان گرفتار، دیگر فرار ہونے والوں میں کامیاب ہو گئے۔ اسلحہ بھی برآمد۔ نوشہرہ میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کو ان کے حقوق ملنے تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا فلسطین کی صورتحال مقبوضہ کشمیر جیسی ہے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اسے کشمیر سے بھی دستبردار ہو جانا چاہیے۔ سعودی عرب کے ساتھ خراب تعلقات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ سعودی عرب کی اپنی خارجہ پالیسی اور پاکستان کا اپنا موقف ہے۔ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہے۔ اشرافیہ حکومت گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ نیب کا ادارہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ جتنا مرضی بلیک میل کر لیں، جب تک قانون کے تابع نہیں ہوں گے انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت نے اپنی بہترین منصوبہ بندی سے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات میں گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ پارک لین ضمنی ریفرنس، نیب نے اعتراضات دور کرنے کے بعد ضمنی ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت میں جمع کرا دیا۔ ریفرنس پر اعتراض رجسٹرار آفس کی جانب سے لگایا گیا۔ آصف علی زرداری سمیت 19 ملزمان نامزد۔ ملک بھر میں کرونا کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 613 نئے کیسز رپورٹ۔ وائرس سے مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے کیسز کی مجموعی تعداد 2,90,445 ہو چکی، 2,72,000 سے زائد صحتیاب۔ امریکہ میں نائب صدر کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کشمیریوں کی حامی نکلی۔ نائب صدارتی امیدوار نامزد ہونے کا کہا۔
کہ کشمیریوں کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ دنیا میں اکیلے نہیں۔ مودی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370 ختم کرنے کی شدید ناقد رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعاون کی پینگیں بڑھانے والے مودی کملا ہیرس کے خیالات سے آگاہ ہیں لیکن خاموش ہیں۔ برازیل میں کرونا کیسز 34 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ بھارت میں ایک بار پھر جومیہ 60,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ جنوبی کوریا میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ۔ کئی شہروں میں پابندیاں مزید سخت۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2,23,34,000 سے تجاوز کر گئی۔ اور پزل کے ٹکڑوں سے دنیا کا دیو ہیکل نقشہ تیار، دیکھنے والے حیران۔ برطانوی طالب علم نے 4,000 پزل کے ٹکڑوں کو جوڑ کر دنیا کا دیو ہیکل نقشہ بنا کر دیکھنے والوں کو اپنی ذہانت کی داد دینے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہے۔ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک موقف میں واضح کر دیا، کہا کہ بانی پاکستان نے کلیئر کر دیا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاک چین دوستی، اسرائیل، مسئلہ کشمیر، افغان امن، معیشت، خطے کی صورتحال، ملکی مسائل اور سیاست سمیت مختلف ایشوز پر گفتگو کی۔ اسرائیل کو ماننے کو میرا ضمیر کبھی نہیں مانے گا۔ اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے۔ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر کشمیر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین بارے ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام، وزیر اعظم کی رقم تقسیم کو شفافیت سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کو ہر وہ سہولت دیں گے جس سے وہ روزگار کے مواقع حاصل کریں۔ وزیر اعظم سے معاون خصوصی عثمان ڈار اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے ملاقات کی۔ چند دنوں میں 30 سال سے زائد نوجوانوں نے رقم حاصل کر کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ نوجوانوں کی سہولت کے لیے 21 بینک رقم کی تقسیم کا عمل مکمل کریں گے۔ اب تک 1 کروڑ روپے کی رقم نوجوانوں میں تقسیم کی جا چکی۔ مزید 53 ارب روپے سے زائد رقم کے حصول کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ خوشحالی کا دور شروع ہو گیا، عوام ہمارے ساتھ سازشوں کو شکست دیں گے۔ شبلی فراز کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت سے پہلے کہا جاتا تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، ہماری حکومت نے اس بیانے کو تبدیل کر دیا۔ تحریک انصاف نے احتساب کا نعرہ لگایا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ خوشحالی کا دور شروع ہو چکا۔ مراد سعید نے حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزراء کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزارت مواصلات میں ای ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں۔ آڈٹ کے ذریعے 12 ارب 56 کروڑ روپے کی ریکوری کی۔ منی لانڈرنگ کیس، شریف فیملی کے سی ایف او سے تحقیقات کی رپورٹ عدالت میں جمع۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، چیف فائنینشل آفیسر محمد عثمان سے نیب کی تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نیب رپورٹ کے مطابق محمد عثمان نے شہباز شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کی۔ نیب رپورٹ کے مطابق ملزم محمد عثمان نے 2005 میں شریف فیملی کی رمضان شوگر ملز میں 90,000 ماہانہ پر نوکری شروع کی۔ 2006 میں نواز فیملی نے شہباز خاندان سے حدیبیہ انجینئرنگ مل لے لی۔ 2007 میں شہباز فیملی نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے شریف فیڈ مل سمیت دیگر کمپنیاں بنائیں۔ تحقیقات کے دوران نئی کمپنیز بنانے سے متعلق سی ایف او محمد عثمان سے فنڈز بارے سوالات کیے گئے۔ ملزم محمد عثمان کے مطابق نئی کمپنیز کے لیے غیر ملکی ترسیلات اور قرضوں کے ذرائع بنائے گئے۔ سعد رفیق کے خلاف نیب کے گواہ دوران سماعت بے ہوش۔ پیراگون ہاؤسنگ کیس میں وعدہ معاف گواہ کیسر مین بٹ کی بے ہوشی کی وجہ سے ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ احتساب عدالت لاہور نے میڈیکل بورڈ سے 26 اگست کو رپورٹ طلب کر لی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ کے بیان کے لیے ویڈیو لنک پر رابطہ کیا۔ ویڈیو لنک پر گواہ بستر پر ماسک پہنے لیٹے نظر آیا لیکن بے ہوشی کی وجہ سے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے۔ کیسر امین بٹ کے پاس موجود نیب کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ گواہ مکمل بے ہوش ہے اور وہ بول نہیں سکتا۔
ملک میں قانون صرف کمزور کے لیے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نیوی کلب کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ پاکستان نیول فارمر کے وکیل مالک قمر افضل اور نیول چیف کی طرف سے اشتر اصاف ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نیول کلب اور نیول فارمز میں آئندہ سماعت تک تعمیرات پر پابندی برقرار رکھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہاں پر کوئی قانون کی حکمرانی نہیں۔ عدالت جو پٹیشن اٹھاتی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ قانون صرف کمزور کے لیے ہے۔ اس کام کے لیے سی ڈی اے، ریونیو ڈپارٹمنٹ، متعلقہ ایس ایچ او سب ملوث ہوتے ہیں۔ جس کا کھوکھا ہوتا ہے اس کو نوٹس دیے بغیر گرا دیتے ہیں۔ صرف مرمتی کام کی اجازت ہوگی۔ کیس کی مزید سماعت سپٹمبر کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ صحت انصاف کارڈ پر پی ٹی آئی پارٹی جھنڈے کی تشہیر کے کیس کا فیصلہ محفوظ، جس چیز کا دفاع نہیں کر سکتے اس کا دفاع نہیں کرے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا حکومتی وکیل سے مکالمہ۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ صحت کارڈ پر پرنٹ کیا جھنڈا ہے نہ کسی کا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عوامی پیسے سے کوئی اپنی تشہیر نہیں کر سکتا۔ قانون تو سب کے لیے برابر ہے، جو دوسرے کے لیے غلط ہے وہ حکومت کے لیے بھی غلط ہے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ وفاقی حکومت نے صحت کارڈ پر پارٹی کا پرچم کا رنگ دینے کا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا تھا۔ وزارت صحت کے مطابق وزیر نے یہ خلاف ورزی کی۔ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے؟ برطانیہ امریکہ میں حکمران تصویریں لگاتے ہیں۔ پنواگل میں جنونی شخص نے بیوی سمیت گھر کے 11 افراد کو موت گھاٹ اتار دیا۔ واقعہ سندھ کے علاقے کینٹ تھانے کی حدود کے گاؤں محمد حسن انڈھر میں پیش آیا۔ مرنے والوں میں 6 خواتین اور 5 بچے شامل۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جنونی وہاب اللہ انڈھر کے نے خون کی ہولی اس وقت کھیلی جب گھر کے افراد سو رہے تھے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ 2 بیٹوں کو شک کی بنا پر حراست میں لے لیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتولین کو نشاور چیز کھلا کر مارا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے پنواکل اسپتال پہنچا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے افسوسناک واقعے کا نوٹس لے لیا۔ لاہور اسٹیشن سے گرفتار دہشت گرد کے اہم انکشافات۔ دہشت گرد سی ٹی ڈی کے ہاتھوں گزشتہ روز لاہور ریلوے اسٹیشن سے گرفتار ہوا تھا۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے گرفتار لیاقت نامی دہشت گرد نے دوران تفتیش بتایا کہ ہم نے پولیس لائنز کے باہر دھماکہ کرنا تھا۔ اسٹیشن پر خودکش بمبار لڑکے کا انتظار کر رہا تھا لیکن گرفتار ہو گیا۔ دہشت گرد نے دوران تفتیش بتایا کہ حملے کا منصوبہ چند روز قبل بنایا اور 17 سالہ بمبار پڑوسی ملک کا رہائشی ہے۔ دھماکے کا حکم مکرم خان عرف عمر خراسانی نے دیا۔ انسداد دہشت گردی فورس نے لاہور ریلوے اسٹیشن سے دہشت گرد کو خودکش جیکٹ اور بارودی مواد سمیت گرفتار کیا تھا۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد صرف 12,000 رہ گئی۔ این سی او سی کے مطابق کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 2,90,445 تک جا پہنچی اور مجموعی اموات کی تعداد 6,201 ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں میں 613 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی اور 11 مریض جاں بحق ہوئے۔ پنجاب کی ترقی روکنے والے ہر 4 ماہ بعد نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے راولپنڈی میں ڈبل ڈیکر سیاحت بس کا افتتاح کر دیا۔ ڈبل ڈیکر سیاحتی بس کی افتتاحی تقریب میں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ راولپنڈی میں میرے دل میں بستا ہے، اسے مثالی ضلع بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب کی ترقی روکنے کی کوشش کرنے والے ہر 4 ماہ بعد نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شراب کا لائسنس ڈی جی ایکسائز کا اختیار ہے۔ نیب پیشی کے سوالات میڈیا میں آ چکے ہیں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرے صوبے کا کسی بھی دوسرے صوبے سے موازنہ کر لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی بہترین معاشی صلاحیتوں کا اعتراف بلومبرگ نے پاکستان سٹاک مارکیٹ کو بیسٹ پرفارمنگ قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے وزیر اعظم کی قیادت میں ترقی کے 2 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد پیش کی۔ بہتر پالیسیوں کو بدولت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 سے 3 ارب ڈالر تک لانا حکومت کی اہم کامیابی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 5,000 ارب روپے کے قرضے واپس کیے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 2 سال میں اسٹیٹ بینک سے 1 روپیہ قرض نہیں لیا۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 12 ملین ڈیلی ویجز میں 145 ارب کی رقم تقسیم کی گئی۔ دوسری جانب نیب نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوریوں سے 363 ارب سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع کرائی۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے نوجوان شہید، نوجوان کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران قابض فورسز نے فائرنگ کر کے شہید کیا۔ ضلع شوپیاں میں تاحال سرچ آپریشن جاری اور ایمبولینس کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جنت نظیر وادی کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا۔ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث بھارتی فوج نے نوجوان کو لاش کو لواحقین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سی آئی اے سول لائنز کی کارروائی ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث بین الاضلاعی لمبا گینگ کے 3 کارندے گرفتار۔ لاکھوں روپے نقدی، قیمتی گھڑی، موٹر سائیکل، طلائی زیورات اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان میں گینگ کا سرغنہ فرحیم عرف لمبا اور اس کے ساتھی طیب اور ذکاء اللہ شامل ہیں۔ سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان نے لاہور اور شیخو پورہ میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ڈی ایس پی سی آئی اے سول لائنز جاوید حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار نے ڈکیت گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔ آپ کو بتائیں کہ سی آئی اے سول لائنز کی بڑی کارروائی ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث بین الاضلاعی لمبا گینگ کے 3 کارندے گرفتار۔ لاکھوں روپے نقدی، قیمتی گھڑی، موٹر سائیکل، طلائی زیورات اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان میں گینگ کا سرغنہ فہیم عرف لمبا اور اس کے ساتھی طیب اور ذکاء اللہ شامل ہیں۔ سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان نے لاہور اور شیخو پورہ میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ڈی ایس پی سی آئی اے سول لائنز جاوید حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار نے ڈکیت گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔ کابل راکٹ حملوں میں 2 سرکاری ملازم سمیت 3 افراد ہلاک، 20 زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکزی حصے میں 14 راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جس سے ایک راکٹ صدارتی محل کے کمپاؤنڈ میں گرا۔ صدارتی محل کے کمپاؤنڈ میں گرنے والے راکٹ سے افغان صدر کے 2 اعزازی گارڈ ہلاک ہوئے۔ راکٹ حملوں میں 4 بچے اور ایک خاتون بھی زخمی ہوئی۔ راکٹ حملے کی ذمہ داری کسی بھی دہشت گرد گروپ نے قبول نہیں کی۔ سڑک پر گہرا گڑھا پڑ گیا، متعدد گاڑیاں جا گریں۔ جنوب مغربی چین کے صوبے سچوان میں رات کے وقت سڑک پر اچانک گڑھا پڑ گیا جس میں 21 گاڑیاں جا گریں۔ حادثے میں خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔